رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. أليس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ان سے جو اللہ کے علاوہ ہیں. یاد رکھنا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کو کوئی نہیں ہے گمراہ کرنے والا. أليس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست کمال قدرت کا مالک. کیا اللہ نہیں ہے کہ وہ انتقام لے گا ان سے. ضرور اللہ ان سے انتقام لے گا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ آج کی اس نشست میں
سورہ زمر کی آیت نمبر 36 سے ابتدا ہوئی ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو یہ سمجھایا کہ اگر تم دنیا کے اندر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو یا ان کی کسی بات کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر جھوٹ گڑا، الیاذ باللہ۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کون ہوگا اس سے بڑا ظالم؟ اور آج مجھے اور آپ کو بھی یہی سبق ملتا ہے قرآن کے حوالے سے کہ اگر میں اور آپ اپنی طرف سے دین میں باتیں ڈال رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، ربیع الاول کے اندر، محرم کے اندر، رجب کے اندر، شعبان کے اندر، ہاں کوئی نئی عید بنا رہا ہے، کوئی نئے چیزیں نکال رہا ہے، ہاں کوئی جھنڈیوں کے اندر دین، کوئی جھنڈوں کے اندر، کسی نے قبروں کے اندر، کسی نے بابوں کے اندر، کسی نے قوالیاں، کسی نے عرس کے اندر، کسی نے کہا، تو گویا کہ وہ کام جو ہمیں اللہ اور اس کا پیغمبر اور صحابہ ہمیں دے کے گئے، ہم اس سے ہٹ گئے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا ہمیں وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جو اللہ کے پیغمبر کو بھی پتہ نہیں تھی؟ تو کیا ہم اس مصداق میں نہیں آئیں گے، اس ضمن میں کہ ہم نے الیاذ باللہ وہ بات کی ہے کہ گویا کہ یہ اللہ کہہ رہے یہ دین ہے، اور اللہ نے تو وہ بات نہیں فرمائی، پیغمبر نے وہ اشارہ، وہ حکم نہیں دیا، صحابہ کے ذریعے وہ بات ہم تک نہیں پہنچی۔ اب جب یہ دین انہیں بتایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، تو آگے سے وہ کہتے تھے سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، ہاں وگرنہ ہمارے یہ جو معبود ہے نا، یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، یہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے، یہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ جیسے آج بھی کہا جاتا ہے او جی بابا کی طرف پیٹھ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنا ورنہ گھر پہنچنے سے پہلے بھسم ہو جائے گا، تجھے جلا کے راکھ کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آیت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنبیہ ہے، اس میں اللہ نے تنبیہ ذکر کی، الیس اللہ بکاف عبدا، وہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے کہ تم دنیا والے سے ڈرو؟ وہی ایک اللہ ہے حاجت روائی کے لیے، وہی ایک اللہ ہے مشکل کشائی کے لیے، وہی ایک اللہ ہے سننے والا، وہی ایک اللہ ہے فریادوں کو پہنچنے والا، وہی ایک اللہ ہے اولاد دینے والا۔ اب کل کا جو واقعہ ہوا، ہاں جی، یہ ایک الگ بات ہے کہ آیا اس واقعے کی آڑ میں جو کل پورے ملک میں وہ مشہور ہوا کہ ایک بینک مینیجر کو گارڈ نے گولی مار دی، اور کہا کیا کہ جی وہ گستاخ رسول تھا۔ وہ مینیجر یہی بات تو کم کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا، اور اپنی شہادت دے کے، جان دے کے، زندگی لٹا کے یہی تو بتلا گیا کہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے اپنی گردنیں تو کٹوا دیتے لیکن کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتے وہ یہی تو کہ اگر اولاد دینا اللہ کا کام ہے تو وہ نبی نہیں دے سکتا،
وہ کوئی ولی نہیں دے سکتا۔ دعائیں سننا، ان کو پورا کرنا اگر اللہ کا کام ہے تو وہ کوئی اور پورا نہیں کر سکتا۔ وہ یہی اس کو سمجھا رہا تھا۔ یا کوئی اور نماز کی بات ہوئی، جس طرح آ رہا ہے باتوں کے اندر جو خبریں پہنچ رہی ہیں، اس کو جی گولی مار دی۔ اصل میں تو یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک اللہ سے مانگنے والا بنا دے۔ اصل عشق تو یہی ہے، بندہ اپنے آپ کو موحد، یہی سب سے بڑا عشق ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کہا الیس اللہ بکاف عبدا، پھر آگے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ جو اللہ کے علاوہ جتنے معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہاں جی، کسی کے آگے ریوڑیاں ڈالتے ہیں، کسی کے آگے مٹھائی رکھتے ہیں، کسی کے آگے جی بٹیر، کسی کے آگے جی کچھ اور، کسی کے آگے جی چکن کڑھائی، کسی کے آگے جی، ہاں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ رکھتے تھے اپنے معبودان باطلہ کے آگے نظر و نیاز کہ یہ جی فلاں نبی کی شکل کا بت، یہ فلاں بزرگ کی شکل کا ہے۔ فرق یہ تھا وہ کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے جو جن کو ہم لیٹے ہوئے ہوتے، وہ ادھر چادریں اور نظر و نیاز اور چاولیں اور دیگیں تقسیم ہم لیٹے ہو کو کرتے۔ تو بات سمجھنے کی، شعور کی ہے۔ اگر اس قوم کے اندر شعور آ جائے تو وہ جو کل واقع ہو ایسا واقع رونما نہ ہوا۔ تو میں عرض اس میں یہ بھی میں نے ایک بات کی کہ اصل تو یہ واقعہ ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی بات نہ ہو، ایک سازش کے تحت جو ناموس رسالت کا قانون ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کے بعد ناموس رسالت قانون میں ترمیم کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے بھی یہ بات کی ہے، آج پھر یہ بات کر رہا ہوں، الحمدللہ اپنے اکابرین کے زیر سایہ اور انشاءاللہ ان کی زیر سرپرستی یہ بات پہلے بھی دنیا والوں کو بتلائیے، آج بھی بتلائیے۔ دنیا میں ہر بات پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی اس طرح کی کوشش تم نے کی تو کوئی بھی غیرت مند مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے، پھر آگے اللہ نے ان کو جواب دیا جو انہوں نے کہا نا کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، یہ کریں گے۔ اللہ فرماتے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، آپ کو ان سے ڈراتے جو جن کو اللہ نے کوئی بھی اختیار نہیں دے رکھا ہے، کوئی بھی اختیار نہیں دے رکھا ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے جواب دیا، قانون تو یہ کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا، جی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی توہین نہ کرو۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہدایت کا کام، گمراہی کا کام یہ اللہ کے اختیار میں، یہ تمہارے معبودان باطلہ نہ کچھ فائدہ دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ یہی پچھلی قوموں میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیجئے، حضرت ہود علیہ السلام ان کا اگر واقعہ دیکھیے، اللہ پاک 12ویں پارے کے اندر جا کے مطالعہ کیجئے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اعبد اللہ۔ ہر قوم نے یہی سمجھایا نا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے ان نقول الا تراکا بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ فاشہدوا انی بریء مما تشرکون۔
قوم کہنے لگی یہ جو تم یہ باتیں کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، جیسے آج بھی کہا تو اگلے نے گولی مار دی، انہوں نے بھی جب کہا تو آگے سے اس نے کیا کہا، یہ تم جو کہتے ہو یہ کچھ بھی ان کے پلے ککھ بھی نہیں، ان کے پلے ککھ بھی نہیں، ان کے پلے ان کے پلے ان کے پلے ککھ بھی کچھ بھی نہیں، ہاں جی ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ جب یہ کہا وہ کہنے لگے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، بعض آلیاتنا بسو، ہاں تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، تمہیں بھی گواہ بنا کر، ہاں میں تمہارے سارے کے سارے جتنے بھی یہ کام ہیں ان سب کاموں سے میں بیزار ہوں، ان شرکیہ افعال سے میں بیزار ہوں، تم سارے کے سارے مل جاؤ، من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنصرون، سارے کے سارے مل جاؤ اور میرے خلاف کرو جو کر سکتے ہو۔ انی توکلت علی اللہ، جس کا اللہ پہ بھروسہ ہو جائے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی کبھی نقصان انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، ہر ایک چھپائے کا ذمہ دار اس کے اوپر نگہبان وہی ہے، وہو علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہے اور وہی سیدھے راستہ دکھاتا ہے۔ بہرحال ان کو بھی ایک پہلے قوموں میں بھی یہ ہوا، حضرت جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں یہ کہہ رہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے ڈرا رہے ہو، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، وہ اللہ ہے جو کمال قدرت کا مالک ہے، وہ اللہ ہے جو انتقام، اگر اللہ رحیم ہے اس کی رحمت والی صفت غالب ہے، لیکن اگر وہ انتقام لینے پہ آیا تو پھر کوئی بھی اس کے عذاب سے بچ سکتا نہیں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ آگے فرمایا اب دلیل، آگے اللہ نے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتے ذرا ان سے سوال کرو کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، دشمن خود اعتراف کر رہا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے ضرور بضرور کہیں گے اللہ، کس نے پیدا کیا؟ وہ خود کہیں گے۔ دلیل عقلی ہے، تیسری دلیل اس صورت میں یہ آ رہی ہے، وہ خود یہ کہہ رہے، اور یہ شروع سے کئی مرتبہ یہ بات سمجھائیے کہ اللہ بار بار قرآن میں دلائل 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 کہ کسی طرح یہ بندے ماننے والے بن جائیں، ہاں ایک پوری دنیا کی معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہاں جی یہی سمجھا۔ بہرحال آگے فرمایا قل کہہ دیجئے افرأیتم، بھلا دیکھو بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، پھر آگے اللہ جواب دے رہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر مجھے میرا اللہ نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضری، تو ہے کیا کوئی اس کو جو وہ نقصان پہنچانے والا، کیا اس نقصان کو کوئی ہے ہٹانے والا؟ نہیں ہے۔ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتی،
یا میرا اللہ میرے ساتھ ارادہ کر دے مجھے رحمتیں دینے کا، رحمتوں سے نوازنے کا، مجھے پر شفقتیں کرنے کا، مہربانیاں کرنے کا، عنایتیں کرنے کا، تو کیا کوئی ہے جو اس کی رحمتوں کو روک سکے؟ ہے کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث نقل کیے، ایک حدیث ذکر کیے مفسرین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی۔ اب سنیے نصیحت توجہ سے، اللہ کریم ہمیں بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا احفظ یحفظک اللہ، تم دل میں اللہ کا خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ ہاں تم دل میں خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جب وہ تک رحمت دینا چاہے پھر کوئی بھی اس کی رحمتوں کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ احفظ یحفظک اللہ، تم دل میں خیال کرو اللہ کو، اللہ تمہارا خیال کرے گا، تم دل میں اس کو یاد کرو۔ آگے فرمایا تم اللہ کو یاد کرو، تجدو تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر فرمایا تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ تنگیوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ ہمارے پاس تھوڑی سی بھی خوشحالی آتی ہے تو ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی ابھی میں ہوں، تھوڑی سی نمازیں شروع کی، خوشحالی آئی، بیٹا ہوا، اللہ نے شادی کروا دی، بیٹا ہو گیا، کاروبار اچھا ہو گیا، نوکری اچھی ہو گئی، اب نمازیں ختم، اب گناہ شروع، اب اللہ کی یاد ختم۔ فرمایا نہیں، جب خوشحالی ہو اصل تو وہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا جائے۔ جب تم خوشحالی میں یاد رکھو گے وہ تنگی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ یقین جانو اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی نا تو وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو اس آیت میں آ رہا ہے نا، قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے، پہلے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو مجھ سے اس رحمت کو ہٹائے، پھر فرمایا کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی وہ یہ تو خوبصورت وظیفہ ہے، ہمیں تو صبح شام رات دن مختصر سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر چیز کے لیے یہ کرامت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر میں، کاروبار میں، اولاد کا ہے، رزق میں، کہیں پہ بھی ہے، اس کو اپنا معمول اور دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو کہ پورا نہ ہو تو چھوڑ دیا، جی 2 مہینے ہو گئے میں تو مانگ رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا۔ مایوس نہیں ہونا ہے، لا ییأسوا من لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور اسی طرح جب مل گیا، بڑا قیمتی جملہ ہے، جو جب مل گیا تو اور زیادہ اس کی فرما برداری میں لگ جانا ہے، پھر چھوڑنا نہیں ہے اس کی فرما برداری کو۔ بہرحال یہ فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ کون توکل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ سنیے ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو کوئی بھی چاہتا ہے
جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کس پہ بھروسہ رکھے؟ پھر وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقت ہر وقت بھروسہ اللہ پہ رکھے۔ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پھر آگے فرمایا جو چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے کہ میری عزت ہو معاشرے میں، آخرت میں بھی عزت ہو، تو وہ ہر حال میں اللہ ہی سے ڈرتا رہے، اللہ ہی سے ڈرتا رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب تم نے جب بھروسہ کر لیا، اب آگے تخویف اخروی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مان رہے، قل کہہ دیجئے یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، انی عامل، میں اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ کیا جان لوگے؟ خود اللہ نے وضاحت کی، من یأتیہ عذاب یخزی، کس کے پاس عذاب آتا ہے رسوا کر دینے والا؟ ہاں تم ان قریب خود جان لوگے کس کے پاس عذاب آتا ہے رسوا کر دینے والا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ جان لوگے، صبر کر جاؤ، ایمان والوں کو چاہیے وہ بھی صبر کرے، اللہ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ بھی یاد رکھنا جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں اللہ ان سے بھی ضرور نمٹیں گے، ضرور نمٹیں گے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، دلیل وحی، چوتھی دلیل وحی، دلائل کی کئی ساری قسمیں، نقلی، عقلی، وحی، یہ وحی ہے۔ ہم نے آپ پر اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، سچی کتاب جو خود بھی حق پر ہے، پیغمبر بھی حق پر ہے۔ اللہ پاک نے اب یہاں اس آیت میں سورت کے بنیادی مضامین کو دوبارہ شروع کیا ہے، سورت کے بنیادی مضمون، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحیح کون ہے، غلط کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، نیکی برائی کو سمجھ جائیں۔ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ سمجھ جاؤ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، سچ کون ہے، جھوٹا کون ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ہاں جی رسم و رواج کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہاں جی کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، ہاں جی علیین میں کون ہے، سجین میں کون ہے، اوپر کون ہے، نیچے کون ہے، ہاں جی باطل پہ کون ہے، ہاں جی ہر ایک چیز کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، ہر ایک چیز کو اللہ نے دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کیا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوگا جس نے ہدایت اختیار کی تو اس کا اپنا فائدہ، فَلِنَفْسِهِ اپنے نفس کا فائدہ ہے، کسی کا نہ وہ فائدہ کر رہا ہے نہ کسی اور کا نقصان کر رہا ہے، اس کی اپنی بھلائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کے یضل علیہ، اس کے اوپر آئے گی اس کی گمراہی، وہ خود ہی نقصان بھگتے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، میرے پیغمبر علیہ السلام بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا، قرآن کو بیان کرنا، سمجھانا، دین کی دعوت دینا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یاد رکھنا اگر آپ نے یہ نہ کیا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہاں پہ بھی فرمایا ما انت علیہم، نہیں ہے آپ ان پر بوکیل، کوئی کارساز، بوکیل آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، آپ کو کوئی رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کا کام ہے صرف دین کی دعوت دینا، آگے ہدایت کسی کو ملے نہ ملے وہ آپ کے ذمے نہیں ہے، نہ ہی کوئی عذاب میں جائے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچے ان کی وجہ سے، یہ بھی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، ہاں ما علی الرسول الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، رسول کے ذمے پہنچانا ہے، اور لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ اپنی دعوت دیتے رہے، ہاں
آگے اللہ رب العزت خود ہی ان سے حساب لے لیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔